السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو عوامی مسائل اس وقت جو بے تحاشا ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافے کی بات ہو یا دیگر تمام تر مسائل ہوں، وہ حکومتی تمام تر دعوے ہوں جو کہ جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، چاہے وزیر اعظم صاحب یہ ہدایت فرمائیں کہ آٹے کا بحران حل کرنا ہے، روٹی کی قیمت کم کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آٹے کا بحران ہے وہ حل نہ ہو پائے، شوگر مافیا جو ہے وہ سرگرم رہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ آٹے کا بحران حل نہیں ہو پا رہا بلکہ اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں جو گندم ہے وہ پنجاب سے سمگل کی جائے گی اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک اور بحران ابھی ایک حل نہیں ہوا اور مزید آگے بحران ایک سر اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح پیٹرول کا ایک معاملہ آیا جہاں ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئیں، اس کے باوجود پیٹرول دستیاب نہیں ہوا، پھر کس طرح آؤٹ آف دا وے اچانک پیٹرول کی پرائسز بڑھیں اور پھر ہر جگہ پر پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات رہے، کیا وجوہات رہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک کمیشن بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی، اور وہ تحقیقات میں کس کا نام آئے گا، کون مورد الزام ٹھہرایا جائے گا اور کون نہیں، اور اگر کوئی ٹھہرایا جائے گا تو اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے جو شوگر کا ایک معاملہ ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں جہانگیر ترین صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ کس طرح سے باہر ہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام تر نام جو آئے تھے ان کے حوالے سے کیا کارروائی کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اگر کراچی کی بات کریں تو بے شک اس کا تمام تر ملبہ وفاق کو دیں یا سندھ حکومت سے اس پر سوال کریں، لیکن کراچی کے عوام کا پرسان حال نہیں، جہاں پر 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 6 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے ان بارشوں کے نتیجے میں جو حالیہ وہاں پر ہوئیں اور کرنٹ لگنے کے واقعات پیش آئے، اور یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش ہوگی تو اس کے بعد وہاں سے بجلی غائب ہوگی، پھر کرنٹ لگے گا اور بہت ساری اموات ہوں گی۔ پھر کے الیکٹرک ایک طرف جہاں دعویٰ کر رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہیں پر دوسری جانب عوام سے پوچھے تو 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ جہاں پر ہم اس وقت گورننس کی بات کرتے ہیں، عوامی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، روزگار کی بات کرتے ہیں، وہ تمام تر دعوے اور وعدے جو اس حکومت کے تھے وہ ہمیں کہیں پر بھی پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انفیکٹ اتنے بحران اگر کہا جائے ماضی میں کسی بھی حکومت میں تمام تر مافیاز اس حد تک سرگرم رہے ہوں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا ہو تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اتنے بحران بھی آج تک کبھی یکے بعد دیگرے شاید کسی ماضی کی حکومتوں میں ہم نے ان کو سر اٹھاتے نہیں دیکھا۔ ایک آدھ بحران ضرور ہوتا ہے، ایک آدھ کرائسس ہوتا ہے، ایک آدھ مافیا ہمیشہ سرگرم ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ بیڈ گورننس ہے یا اور کچھ وجوہات ہیں کہ اس وقت تمام تر مافیا سرگرم ہیں ملک میں، اور عوام جو ہیں وہ مزید سے مزید پستے چلے جا رہے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے لوگ وابستہ ہوں، اور اس میں پھر ایک بڑا اس پینڈیمک نے رول پلے کیا جہاں پر بہت ساری چیزیں جو شاید کسی نے نہیں سوچا تھا وہ اس طرح ہو گئیں اور بہت سارے لوگ اس کے نتیجے میں بھی روزگار ہو گئے۔ ٹو سم اٹ اپ اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی بری ہے، اس وقت پاکستان میں ایک عام آدمی کی حالت زار خاصی بری ہے، اور کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں، میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ہم ان کو ایڈریس کریں اور ان پر بات کریں اور عام آدمی کے مسئلے پر بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپنٹس کا تعارف کراتا چلوں، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا عامر الیاس رانا صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ امیر عباس صاحب سینئر اینکر پرسن اور صحافی ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور یعقوب شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم این اے ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور یقیناً بہتر انداز میں حکومت کو ڈیفینڈ کر پائیں گے اور جواب دے پائیں گے کہ کیا وہ تمام تر وجوہات ہیں کہ اس وقت ایک عام طبقہ پس رہا ہے۔ گفتگو کا آغاز میں عامر الیاس رانا صاحب سے کروں گا۔ رانا صاحب، اس وقت جو حکومت کے تمام تر دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے ہیں، بے شک اگر کہا جاتا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کم کی گئیں، پیٹرول غائب ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے آٹے کی پرائسز کم کریں، آٹا اس پرائس پہ نہیں ملتا، اور دیگر کئی بحران، یہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر بحران سر اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور ان سے جان نہیں چھڑائی جا رہی، حکومت ان کو ڈیل نہیں کر پا رہی؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ بینگ اے جرنلسٹ؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا، اور بات ہے گورننس نہ ہونے کی اور بیٹر مینجمنٹ نہ ہونے کی، یہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور نا تجربہ کاری نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ شاید غلطیاں تو سدھاری جا سکتی ہیں، لیکن پھر ان غلطیوں پہ انسسٹ کرنا اور پھر ہر دفعہ انہی غلطیوں کو دہرانا، بجائے بندہ یہ کہے کہ جنہوں نے کوئی نئی غلطی کی ہے چلیں یہ دیکھ لیں۔ آپ سب چیزوں پہ تبصرہ عمران خان صاحب کا سنتے رہے پچھلے 5 سال، پیٹرول سے لے کے اور IMF تک سے، پھر وہ سب چیزوں پہ یو ٹرن بھی لیا انہوں نے، اور لینا ان کی مجبوری تھی، ظاہر ہے ملک کی سچویشن تھی ایسی۔ اب آپ بالکل جو مثال پیٹرول کی دے رہے ہیں، دیکھیں 110 روپے سے 74 روپے 75 روپے پہ وہ چلا گیا تھا، 74 روپے کچھ پیسے تھے، تو اس سے آپ سستی تو کوئی چیز نہ کرا سکے۔
لیکن اب آپ نے 25 روپے جب واپس بڑھایا اور ابھی اوریجنل پرائس نہیں آئی، تو اس مافیا کو، جس کو پکڑنے کا خان صاحب کا دعویٰ تھا اور ہے، اس کارٹل کو جو عمران خان صاحب نے توڑنا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکے. مطلب پیٹرول کے بعد جب قیمتیں بڑھی ہیں، وہ مطلب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب 25 روپے بڑھانے کے بعد مزید جواز نہیں تھا کہ جی آپ نے کم نہیں کی تھی تو بڑھا کیوں رہے ہیں، اس کا کوئی کنٹرول نہیں. ابھی سیمنٹ کی قیمت، اس پہ ٹیکس میں کچھ کمی کی گئی پر بیگ بجٹ کے اندر، لیکن تمام وہ جو اب پھر مذاق بن گیا کہ جی 5 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے کرونا میں دیے، اور تمام نے کارٹل بنا لیا ہے. اور پنڈی اسلام آباد میں تو بلیک پہ بک رہا ہے سیمنٹ اس وقت، اور صورتحال یہ ہے کہ مالکان اپنی مرضی سے عیاشی کر رہے ہیں. شوگر ملز ایسوسی ایشن، جنہوں نے ہائی کورٹ میں ایک سٹے ملا تو 70 روپے کی 2-4 وہ ڈپو لگا دیے تھے کہ جی وہاں پہ چینی لے لیں، کیونکہ سٹے اس بات پہ ملا تھا. ختم ہوا ہے. کل ہماری ان کے عہدیداروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ بھول جائیں کہ قیمت کم ہوگی، اب اس قیمت کو بڑھنا ہے. اور آج وہ پوری کوشش میں تھے کہ ان کو سٹے مل جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈبل بینچ کے سامنے. مطلب مافیاز اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، چاہے وہ آپ انڈسٹری کے نام پہ ہوں یا کچھ ہوں. لیکن ٹیکسٹائل کا ہے ایک، وہ ہمیشہ یہ لوگ جا کے ملتے ہیں، پرائم منسٹر جو بھی پرائم منسٹر کو ملتے ہیں، اور اس دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ تو بہت میٹنگز کی. اور روپے کی ڈیویلیویشن میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا کہ دیکھیں اگر آپ اوریجنل کریں گے تو یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ تو کیا بڑھنی تھی، یہ شروع سے ان کا وتیرہ ہے کہ یہ جو ڈالر کماتے ہیں ایکسپورٹ کے نام کا، وہ پاکستان میں تو لاتے نہیں، تو فورن اکاؤنٹس میں. رانا صاحب، یہ تمام تر جو مافیاز جن کا آپ نے بھی بڑا تفصیل سے ذکر کیا، یہ گورننس نہ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ بے خوف و خطر یہ تمام تر مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں اور سر اٹھا رہے ہیں، اور there's more to it، کوئی اور وجوہات ہیں اس کی؟ نہیں دیکھیں، جب آپ مذاق پرائم منسٹر کا آرڈر بن جائے کہ میں نے نوٹس لیا ہے اور وہ چیز نایاب ہونے لگ جائے، اور پہلے وہ مذاق اور پھر وہ حقیقت میں نظر آنے لگ جائے، تو ایشو یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کو جب وہ پہلی دفعہ حکمران بنتا تو تجربہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجربہ کار ساتھی تو ان کے ساتھ موجود ہے. یہاں انہوں نے کچھ جن کو شیخ رشید بہت پہلے کبھی اور لوگوں کو کہتے تھے بیوروکریٹس کی ٹیم کو کہ انڈر 19 ٹیم ہے، جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز آئے ہیں غیر منتخب، وہ لوگ آ کے چھکے چوکے لگا رہے ہیں. اور ان کے اوپر وفاقی کابینہ میں وزراء نے بڑی ٹھیک ٹھاک سیریس بحث کی کہ ان کے اثاثے بھی لے کے آئیں اور ان کا تجربہ بھی بتائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ زلفی بخاری اور سرور خان صاحب، وہ سرور خان صاحب کو ٹیکسلا کی ڈیولپمنٹ کے تانے دیتے ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ روزویلٹ میں کیسے نجکاری ہونی ہے اور کیا ہونا ہے. اب یہ لیول ہے جو ٹیلی ویژن پروگرام میں آ چکا ہوا ہے. کابینہ کے اندر سرور خان نے ظاہر ہے ان کے اوپر کوشچنز اٹھائے ہیں کہ ان کے لے کے آئے ہیں اثاثے کہ یہ پاکستان میں بزنس کیا کرتے ہیں یا باہر ان کا کیا بزنس ہے، ٹیکس یہاں پہ کون کتنا دیتا ہے. اپوائنٹمنٹس پہ حفیظ شیخ اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی بحث کابینہ میں شروع ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لیک آف کمانڈ کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب چاہیں جو ہے اسد عمر کے اوپر فواد چودھری بول رہے ہیں، اور فواد چودھری کے اوپر جب پھر بالکل صحیح، لیک آف کمانڈ جو ہے وہ یہاں پر اس سارے معاملے پر شو ہوتی ہے. امیر عباس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ بیوروکریسی میں بے تحاشا چینجز، ریکارڈ چینجز ہم نے 2 سال سے کم عرصے میں دیکھی، اور پھر ان سے مطمئن نہ ہونا، پھر بہت سارے احکامات، پھر بہت ساری کمیٹیاں، پھر بہت ساری تحقیقات، تمام تر چیزیں. اگر یہ کہا جائے کہ کچھ نہیں کر رہی حکومت تو ایسا نہیں ہے، بہت سارے ایکشنز لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کنٹرول نہیں کچھ بھی ہو پا رہا. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اسلان، آپ نے کہا کہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں. چینجز مسئلہ نہیں ہے. کیا وہ چینجز صحیح سمت میں ہو رہی ہیں یا غلط سمت میں ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر نے خود قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا، انہوں نے اس نظام کی ایک خامی کی طرف اشارہ کیا کہ گزشتہ 11 سالوں میں یا 10 سالوں میں 11 چیئرمین پی آئی اے کے یا چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے. پرائم منسٹر خود اس نظام کی جس خامی کا اشارہ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر خود اس نظام میں وہی خامیاں آئے روز پیدا کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر 5واں اس وقت انسپیکٹر جنرل پولیس ہے. اب انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے وہ پولیس فورس کا کمانڈر ان چیف ہے. یعنی 5 کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 سال میں اوسطاً ہر 4 ماہ کے بعد ایک آئی جی تبدیل کر دیا. اسی طرح سے یہ 4تھا چیف سیکرٹری ہے پنجاب کے اندر. پھر جو باقی پروونشل سیکرٹریز ہیں ان کی بھی ایک بھاری تعداد ہے جو تبدیل ہوتی رہی. پھر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں بھی یہ 4تھا آئی جی ہے. پنجاب تو لوگوں کو یاد آ رہا ہے، کے پی کے شیخ صاحب ہمارے ساتھ آپ کے بیٹھے ہیں پروگرام میں، خیبر پختونخوا سے 4تھا آئی جی تبدیل کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر بھی. اور یعنی ہوتا یہ ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر سے اتار کے دوسرے کے سر پہ لگا دی، پھر اس کے سر سے ٹوپی اتاری اس کو وہاں لگا دیا. ایک سیکرٹری داخلہ رہے، جن کو جو سیکرٹری داخلہ تھے اعظم سلیمان صاحب، ان کو یہاں سے اٹھا کے لگایا
चीफ सेक्रेटरी पंजाब, क्या आपने इसलिए लगाया कि वो सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे? अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो फिर उनको नौकरी से हटाएं भाई, उनको बर्खास्त करें नौकरी से। कौमी खजाने से आपने उनको बोझ बना के रखा हुआ, फिर आपने चीफ सेक्रेटरी से उनको हटा के दोबारा सेक्रेटरी दाखिला लगा दिया जहां वो पहले काम कर रहे थे। तो इमरान खान साहब, आपके किस फैसले की हम तारीफ करें? जब आपने सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर हटाया उस फैसले की, ये जब आपने चीफ सेक्रेटरी लगाया उस फैसले की, ये जब आपने चीफ सेक्रेटरी से हटाया उस फैसले की, ये जब आपने फिर सेक्रेटरी दाखिला लगाया उस फैसले की, तो एक मुकम्मल तौर पर हमें डाइकॉटमी नजर आ रही है फैसलों के अंदर। अरसलान, ये वही तर्ज हुक्मरानी है जिस तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था और इमरान खान साहब को लेकर आए थे। ये बिल्कुल वही तर्ज हुक्मरानी है जो छापा खाना है शहबाज शरीफ का, जो छापा खाना है सरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का। यही हरकतें थी शहबाज शरीफ साहब की जिनके खिलाफ हम तनकीद करते थे कि भाई आप दबाव बर्बाद कर रहे हैं निजाम को। शहबाज शरीफ क्या करते थे? सेक्रेटरी दाखिला को हटाया, सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया, सेक्रेटरी हेल्थ को हटाया, सेक्रेटरी इरिगेशन लगा दिया, वहां से हटाया उसको आईजी लगा दिया, वहां से हटाया उसको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। मैं अमीर अब्बास साहब अगर आपसे ये पूछूं कि अब अगर मुआवजा कर लीजिए जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी 2 साल की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ साहब की, तो आप क्या कहेंगे? दोनों इक्वली बुरे हैं? बुज़दार साहब बेहतर हैं या शहबाज शरीफ साहब बेहतर थे? मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब को तो मैं कहूंगा कि वो तो एक डिजास्टर बन गए, वो पंजाब के लिए एक डिजास्टर है माजरत के साथ। और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी एक तरह के डिजास्टर थे, लेकिन वो एक और तरह के डिजास्टर थे। ये भी डिजास्टर है लेकिन ये एक और तरह के। शहबाज शरीफ साहब का मसला ये था कि उन्होंने निजाम को पर्सनलाइज्ड डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया था। एक सिक्का राइजुल वक्त था जिसका नाम था शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से ऊपर भी कुछ नहीं था, उसके नीचे भी कुछ नहीं था। शहबाज शरीफ ने सिस्टम्स को रिफॉर्म नहीं किया, शहबाज शरीफ ने मेगा स्ट्रक्चर्स पर काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम नहीं किया। शहबाज शरीफ ने सिस्टम को करप्ट किया इन द सेंस के मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बिल्कुल एक लेम डक की तरह वो कोई काम करते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। यानी उनकी एक और तरह की का डिजास्टर है जो वो पंजाब के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो अब अगर देखे वक्त मुट्ठी से, जिस तरह आपके प्रोग्राम का जो इब्तदाइया था, वक्त रेत की तरह मुट्ठी में से तेजी से सिरक रहा है इमरान खान साहब। 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल का मतलब है 40% ऑफ द टेन्योर। मैं एक वेल विशर होते हुए की बात कर रहा हूं, मैं नाकिद होते हुए नहीं, एक वेल विशर होते हुए इमरान खान की बात कर रहा हूं कि 40% ऑफ द टेन्योर हैज गॉन, 60% बाकी है। और आपको पता है कि आखिरी जो 6-8 माह होते हैं पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत के, वो मार धाड़ के होते हैं, उसमें सिर्फ को काम नहीं होता, सिर्फ शोबाजी होती है। तो प्रैक्टिकली इमरान खान साहब के पास 2.25 साल से 2.5 साल का अरसा बाकी है। और जो उन्होंने हिमालय सर करने का वादा किया था, वो हिमालय सर 2.25 साल 2.5 साल में कैसे होगा अगर वो 2 साल जो गुजरे हैं उसमें कुछ नहीं हो सका। तो उनको बहुत, जो खुद उन्होंने इस बात का एतराफ किया कौमी असेंबली में खड़ा होकर, मैं उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े फैसले करने हैं। ये जो छोटे मोटे डेंटिंग पेंटिंग वाले फैसले हैं ना अरसलान साहब, उससे ये मुल्क ठीक होता था। पर जरदारी साहब भी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे, नवाज शरीफ भी राइटली सेड अमीर अब्बास कर रहे हैं 1981। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और जो आपने एक बात कही कि बतौर वेल विशर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, और यकीन मानिए याकूब शेख साहब कि मकसद यहाँ पर किसी को या हुकूमती नुमाइंदे को ग्रिल करना या वो तमाम तर चीज़ें नहीं हैं। हम बड़े खलूस नीयत से ये चाहते हैं कि जो अवाम के मसले हैं वो हल हों। वो हल नहीं हो पा रहे तो उनकी जो सही वजूहात हैं कि क्यों नहीं हल हो पा रहे वो हम तक पहुँचें और अवाम तक पहुँचें, और उनको मज़ीद कितना सब्र करना है कि उनके मसाइल हल होंगे। आप अवामी राब्ते में रहते हैं, आप जानते हैं इस वक्त जो एक आम आदमी के मसाइल, मैं बार बार उनको कितना दोहराऊं, जो महंगाई है, तमाम तर चीज़ें हैं। यकीनन आप भी अपने पार्टी के दीगर लोगों से भी बात होती होगी, उनके भी मसले होंगे। ये सर प्रॉब्लम्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये प्रॉब्लम्स अब हल होने की तरफ नहीं जा रहे, मज़ीद बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरसलान साहब, अमीर अब्बास साहब, राना साहब, बड़े आला व्यूज़ दिए उन्होंने और माशाल्लाह तजिया रखते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बेहतर बोल सकते हैं। मैं अपनी एक नाक़िस जो मेरी आरा हैं, वो जो मेरी वो है सोचे, उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम कभी भी ये नहीं होता कि जनाब कोई ये चाहे कि यार मैं गवर्नमेंट बैठा हूँ और मेरे ऊपर कोई ब्लेम हो और मैं डिलीवर ना कर सकूँ, मैं परफॉर्म ना कर सकूँ और मेरे ऊपर ये नाम आए। ख़ास तौर पे जब खान साहब की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो खान साहब जो तब्दीली का नारा लेके आए हैं तो वो उनके लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कहूँगा आप थोड़ा सा हमें इस चीज़
پہ بولنے کی اجازت دیں جی کہ ہم اپنے کنٹری کو اس وقت کہاں پلیس کرتے ہیں. ہم ود ان دا ویسینٹی آف دس جو ہماری ساؤتھ ایشین ریجنز ہے یا اسی کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ہم اس جغرافیکلی موجود ہیں, آپ 220 ملین کی پاپولیشن رکھتے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت یعنی ہماری گورنمنٹ سے پہلے تک کا بھی آپ دیکھیں کہ میں 30-35 سال بڑے امپارٹنٹ تھے پاکستان کے, جو پچھلے ہم سے جو پہلے تھے بڑے امپارٹنٹ اس وجہ سے تھے کہ اس دور میں آپ کے ساتھ کے جو کنٹریز تھے وہ آپ سے کافی آگے چلے گئے. آپ کا پر کیپٹا انکم اس وقت ورسٹ ہے, سب سے لویسٹ ہے ان دس ویسینٹی, یعنی انڈیا آپ سے آگے ہے, بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے, بنگلہ دیش آپ بنگلہ دیش کا تو سب سے اچھا ہے جی, اور پھر اس کے بعد سری لنکا کا بہتر ہے, ایران کا بہتر ہے, چائنا تو کہیں بہتر ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یار یہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کوئی ایسے جو کرنا چاہیے تھا, جو ڈلیور کرنا چاہیے تھا, بڑے بڑے سورما آئے اور بڑے بڑے وہ کلیم کرتے ہیں, بڑی اچھی گورنمنٹس کے کلیم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں, آپ اس کے بعد نون لیگ کو دیکھیں, انہوں نے ٹینیورز کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ الائز بھی تھے. کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں تھی جو آپ کی جو غریب کی جو ایک بدتر صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اس کو روک سکتا, اور کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. شیخ صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ہم جہاں پر کھڑے تھے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا صورتحال نہیں تھی, جگہ نہیں تھی. اب ہم نے آپ کی قیادت میں اس سے آگے بڑھنا تھا, ہم تو 5 قدم اس سے پیچھے چلے گئے ہیں. اس کی کیا وجوہات؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 قدم پیچھے چلے گئے. ایسا ہے کہ جو مافیاز وہ اتنی انٹرینچڈ ہیں, آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ نے شوگر کا ذکر کیا, آپ نے ویٹ کا ذکر کیا, آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا, آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں, اور 250 جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اتنا خراب کیا گیا, اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا, اس میں لوگوں کی بھرتیاں کر دی گئیں کہ آپ کے اس میرٹ جوگی نام ہی نہیں رہا, آپ کے پاس میرٹ ہے ہی نہیں. آپ ایک ایک چیز کو اٹھائیں, آپ نے پی آئی اے کی مثال دیکھ لی, آپ نے پاکستان اسٹیل کی مثال دی. آپ مجھے یہ بتائیے گا, میں ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے ورکر آف دا پی ٹی آئی, میں بخدا کر کے کہتا ہوں کہ میں روتا ہوتا تھا کہ یار پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آخر کہیں جا کے بریک بھی لگے گی یا نہیں, کبھی اس میں بہتری بھی آئے گی. بریک تو شیخ صاحب آپ کی قیادت میں بھی نہیں لگ رہی نا. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں تنزلی کی جانب سفر گامزن ہے. آپ کو میں وہی بتانے چلا ہوں. میں جب ایک گورنمنٹ آفس میں ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک وزیر صاحب آئے, ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں بھی تھے, آپ ہی کے پروگرام میں تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا آتی یہ کہا جی کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں, آپ نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. گورنمنٹ کے ادارے میں تھا تو وہاں انہوں نے آ کے ہمیں سب سے پہلے بات یہی کی, اس نے یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیسے پرفارم کر رہے ہیں, کیا بہتری ہو سکتی. کوئی ادارے کے ساتھ انہوں نے اپنی کوئی دلچسپی دکھائی ہی نہیں. جس ادارے کے وزیر تھے انہوں نے آتی ہمیں یہ کہا کہ میرے کتنے بندے آپ اکاموڈیٹ کر سکتے. وہ سلسلہ شروع تھا, ابھی آ کے رکا ہے, اور عمران خان نے آ کے بریک لگائی ہے. اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ جہاں پہ 858 جو پائلٹس تھے اس میں سے 262 جو ہے وہ لائسنس ہولڈرز ہی نہیں تھے, وہ جعلی تھے. اور اسی طریقے سے بھرتی ساری ہر ادارے میں ہوئی ہے, ایک ادارہ بھی معاف نہیں کیا گیا, اتنا تباہ کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ ہم پہ الزام لگاتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم نے آ کے بریک لگا دی, ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, ہم اس کو جڑ سے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پودا تو بڑا آپ کو نظر آیا, آپ کو نواز شریف کی گورنمنٹ میں نظر آیا کہ یار بڑا ایک کام ہو رہا ہے, لیکن وہ سب ایک سپرفلوس ٹائپ کی, ایک کاسمیٹک ٹائپ کی چیزیں تھیں. ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بزنس کے جو ہمارے اشاریے تھے, جو پیرامیٹرز تھے, وہ اپ سوئنگ میں تھے. جنوری میں کرونا کے آنے سے پہلے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, ہمارے ساری چیزیں پازیٹیو میں جا رہی تھیں. آپ کا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ بھی مائنس میں آ رہا تھا. آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ ہم اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے جا رہے تھے نا. آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ, جو آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ ہم اس کو 60 بلین سے لے کے کہاں پہ آ گئے. جو اکنامکلی فائنینشیلی جو چیزیں تھیں وہ آپ ایز اے اکانومسٹ دیکھیں, ایز اے پاکستانی دیکھیں, اور آپ سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھیں, تو میرے خیال میں ہر چیز میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی ہماری گورنمنٹ کے آنے کے بعد. ہاں, یہ آپ کی نظر میں جس ہر چیز میں ہمیں پازیٹیوٹی نظر آئے گی. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے.